اس نے اپنے بدن کے اوپر سے ساری گندگی تو صاف کر لی، لیکن اس نے وضو نہیں کیا، اور اس نے جو ہے اپنے اعضاء کو اس طرح سے نہیں دھویا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر اس نے وضو نہیں کیا، جس کو وضو کہتے ہیں، اگر اس نے وضو نہیں کیا تو پھر اس کو بھی گندا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کرے، جب تک وہ اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کے پارٹس کو، اپنی باڈی کے پارٹس کو اس طرح سے نہ دھوئے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے نہیں دھوئے گا تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو شریعت کے اندر صفائی اور پاکی کا بہت اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے، جہاں تک انسانی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے مسلمان جتنا پاک ہو سکتا ہے اتنا دنیا کا کوئی انسان پاک نہیں ہوتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسلمان چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کے اندر پاکی اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے بہت زیادہ پاکی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرنے والے اتنے زیادہ پاک ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے جسم کے اوپر سے گندگی نکال دے، جو بھی گندگی اس کے جسم کے اوپر ہے وہ گندگی اپنی نکال دے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لے، تو لوگ اس کو جو ہے صاف آدمی کہیں گے، پاک آدمی کہیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی بڑا صاف آدمی ہے، بہت بڑی صفائی پسند ہے اور بہت صاف رہتا ہے، اس طرح کہیں گے۔ لیکن شریعت کے اندر صرف اسی کو پاکی نہیں کہا جاتا، شریعت کے اندر تو جو ہے پاکی کا بہت اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفائی کے اس اعلیٰ درجے پر نہ پہنچ جائے۔ صفائی کے اس اعلیٰ درجے پر جو آدمی نہیں پہنچتا، جب تک شریعت کے اندر اس کو پاک آدمی کہا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے شریعت کے اندر باضابطہ احکام ہیں، ناک کے بال صاف کرنا، ناک کے اندر کی گندگی کو صاف کرنا، آنکھوں کی گندگی کو صاف کرنا۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو جگہیں ایسی ہے کہ جن جگہوں پر عام طور پر پانی جلدی نہیں پہنچتا، وہاں پر پانی پہنچانا اور اپنے ہاتھوں سے ان جگہوں کو صاف کرنا، یہ بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے پھر ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی اگر بس اپنے جسم کے اوپر سے گندگی صاف کر لے اور اچھی طرح سے ان تمام جگہوں کو صاف کر لے جہاں پر پانی نہیں پہنچتا، اس کے باوجود اس کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ نماز پڑھے، بلکہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنی باڈی کے پارٹس کو دھونے کا حکم دیا ہے ویسا دھو، اس کے بعد میں آپ کو اجازت ملے گی نماز پڑھنے کی، جس کو ہم کہتے ہیں وضو۔ تو جب تک آدمی وضو نہیں کرے گا اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ دیکھیے شریعت کے اندر پاکی کا کتنا اعلیٰ تصور ہے۔ اب چونکہ مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر گندگی نظر آتی ہے، ورنہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے لگ جائیں تو مسلمانوں سے زیادہ صاف دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آدمی جتنا صاف رہتا ہے اتنا ہی زیادہ جتنا آدمی گندگیوں سے دور رہتا ہے اتنا ہی زیادہ بیماریوں سے دور رہتا ہے، اور جتنا گندگیوں کے اندر رہے گا اتنا ہی بیماریوں کے اندر رہے گا۔ چونکہ مسلمانوں کو صفائی کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بیماریاں ان کو پکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچانا چاہتے ہیں تو شریعت کے اس حکم پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت نے طہارت کو اور پاکی کو اور صفائی کو جتنی اہمیت دی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے پاکی کو۔ تو شریعت کے اندر جو پاکی کا تصور ہے، وہ پاکی کا تصور ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو ہماری زندگیاں خوشحال بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ فرمایا ہے پاکی کو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ،